نبی کا سائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نبی کا سائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، حب احمد مجھے الہی دے. اور کون ہو تیری ذات کا منکر جب محمد تیری گواہی دے. اور عشق رسول پاک کے صدقے میں آ گئی، عشق رسول پاک کے صدقے میں آ گئی. اور ساری بہار آج کے جلسے میں آ گئی، ساری بہار آج کے جلسے میں آ گئی. اور ایک دوسرے سے عورتیں کہتی ہے من کے ہاتھ، ارے رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی، رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی. اور غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. اور غوث اعظم کی ہر جہاں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. مہور ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے. اور اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا. وہ آیا تھا چور چوری کرنے کی نیت سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چور آیا چوری کی نیت سے. جتنے حضور غوث پاک کے کپڑے تھے اس کی ایک گٹھری بنائی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک درویش، ایک قطب، ایک ابدال، اللہ کے ولی جس کا لقب غوث ہے، کوئی مالدار کہ وہاں چور چلا جاتا چوری کرنے کے لیے، کوئی امیر کے گھر پر چلا جاتا، بادشاہ کے گھر پر چلا جاتا، وزیر کے گھر پر چلا جاتا، رئیس کے گھر پر چلا جاتا. یہ چور غوث پاک کی بارگاہ میں کیا چرانے کے لیے آیا ہے؟ اس کو غوث پاک کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حضور غوث اعظم اگر ولایت کے سردار ہے تو مالی حیثیت سے بھی اس دور میں بغداد شریف میں سب سے زیادہ مالدار بزرگوں میں اگر کسی کا نام تھا تو وہ پیران پیر دستگیر کا تھا. قیمتی کپڑے جس کو خلیفہ بغداد بھی خرید نہیں سکتا تھا، ایسے ایسے لباس حضور غوث پاک کے پاس، ایسے قیمتی کپڑوں کے لباس حضور غوث پاک کے پاس. جب ہی جایا تھا چور چوری کرنے کی نیت سے کہ قیمتی کپڑوں کا خزانہ ہے حضور غوث پاک کے پاس. ایک مصر سے ایک تاجر آتا ہے، بڑا قیمتی کپڑا جو اس وقت میں 1000 درہم اس کی قیمت تھی، 6 گز کپڑا سل کر کے لاتا ہے، بغداد کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے. اس نے ارادہ کیا تھا کہ خلیفہ بغداد اس کو میں یہ کپڑا بیچوں گا. 1000 درہم کا کپڑا تو اور کوئی خرید نہیں سکتا. خلیفہ بغداد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں سب سے قیمتی کپڑا لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اس کی قیمت ہے 1000 درہم. میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑا بھی خرید لو آپ، اور کچھ انعام کے طور پر، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، انعام کی طور پر کچھ مجھے بخشش بھی دے دو. بادشاہ نے کہا اتنا قیمتی کپڑا میں نہیں خریدتا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. 1000 درہم کا کپڑا کوئی خریدتا ہوگا؟ اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. کہا بڑی مشکل سے سوچا تھا خلیفہ بغداد کی بارگاہ میں کپڑا بیچ کر کے آؤں گا. مایوس ہو کر کے جہاں پر اس کی قیام گاہ تھی وہاں پر جا کر کے بیچارہ افسوس کرنے لگا، رونے لگا. اتنی دور سے سفر کر کے اتنا مہنگا کپڑا خلیفہ بغداد کو بیچنے کے لیے آیا تھا. خلیفہ بغداد نے وہ کپڑا نہیں خریدا. اب اتنا مہنگا کپڑا
अगर वक्त का खलीफा ना खरीद सके, बादशाह ना खरीद सके, तो कौन इसको खरीद सकेगा। रोता रहा। हुजूर गौस पाक के खादिम का गुजर हुआ वहां से, उसको रोता हुआ देखा, हालात दरियाफ्त किए। जब हालात उसने बताए तो कहा चलो मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक की बारगाह में चलो। उस ताजिर को लेकर के हुजूर गौस पाक की बारगाह में पेश किया जाता है, पूरा हाल सुना जाता है। हुजूर गौस पाक अपने खादिम को हुक्म देते हैं कि 1000 दिरहम उसको अता कर दिए जाए। वो कपड़ा खरीद लिया जाता है। हुजूर गौस पाक ने कपड़ा खरीद लिया, उसका कुर्ता बनाने के लिए दर्जी को दिया। दर्जी ने कहा कि कपड़ा एक बालिश थे वो कम है, आपका कुर्ता मुकम्मल नहीं हो रहा इस कपड़े से, एक बालिश यानी 6 इंच कपड़ा कम है। हुजूर गौस पाक ने कहा एक काम करो, जितना कपड़ा कम है वो आगे के हिस्से में उसको रखा जाए और उस जगह को पूर करने के लिए कफन का कपड़ा उसका पेवन लगा दिया जाए, कफन के कपड़े का पेवन लगा दिया जाए। इतना कीमती कपड़ा, लेकिन पेवन कफन के कपड़े का। हुजूर गौस पाक ने कहा ऐसा किया जाए। अब खलीफे बगदाद को पता चला कि जो कपड़ा मैंने नहीं खरीदा हुजूर गौस पाक ने खरीद लिया है। उसके दिल में हसद पैदा हुआ, अपने वजीर को भेजता है, जाओ और हुजूर गौस पाक से कहो कि ये असराफ है, ये फजूल खर्ची है, इतना कीमती कपड़ा पहनना, ये खिलाफ सुन्नत है, ये मुसलमानों और बुजुर्गों के काबिल नहीं है कि इतना कीमती कपड़ा पहना जाए। लिहाजा वजीर आता है, वजीर जैसे ही हुजूर गौस पाक के दरबार में आता है और हुजूर गौस पाक उसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए तशरीफ फरमाते हैं, वो वजीर की नजर पड़ती है, इतना कीमती कपड़ा, और जहां पर वो जो हिस्सा कम पड़ा था वहां कफन यानी टाट के कपड़े का पेवन लगा हुआ है, देख करके कांप गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, वापस पलट आया। खलीफा बगदाद ने उसको डांटा, डांटने के बाद अपने नौजवान साहबजादे को बुलाया, कहा जाओ सिपाही लेकर के जाओ और हुजूर गौस पाक को पकड़ करके ले आओ कि जो कीमती कपड़ा खलीफा बगदाद नहीं खरीद सका आपने कैसे खरीद लिया, आपसे पुरशिश की जाएगी, अदालत में केस दाखिल कर दिया जाएगा। इतना कह करके वो अपने साहबजादे को भेजता है। साहबजादा जो है उसका, वो सिपाहियों को लेकर के हुजूर गौस पाक की बारगाह में आता है। हुजूर गौस पाक मुराकबे में बैठे हुए थे। जब वो सिपाहियों का और बादशाह के राजकुमार का, बादशाह के शहजादे के आवाज से आपकी आंखें खुल जाती है, क्या मामला है? कहा खलीफे वक्त का, खलीफे बगदाद का शहजादा आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है। आप मुवक्किलाने हाजिर वक्त को हुक्म देते हैं, ये शहजादे के साथ जितने भी सफाई है इसको ले जाकर कहीं ऐसी जगह पर छुपा दो कि किसी को पता ना चले कि कहां पर छुपाया है। मुवक्किलों ने बादशाह के शहजादे को और जितने भी फौज के सिपाही थे ले जाकर के ऐसी जगह पे रख दिया कि कोई उसे तलाश नहीं करता था। इधर बादशाह को पता चला, लेकिन हुजूर गौस पाक के जलाल से डर गया कि हुजूर गौस पाक खफा हो गए हैं, अब क्या मामला है। बड़ा अरसा हो गया। उसकी मां रोती रोती खलीफा वक्त से शिकायत करती, मेरे शहजादों को आपने इस तरीके से क्यों हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब बहुत ज्यादा रोई तो खलीफा वक्त अपने पीरो मुर्शिद के पास जाता है। जब आदमी कितना भी परेशान हो जाए, जिसका कोई रास्ता ना निकले, तो उसको हल जो है वो पीरो मुर्शिद की बारगाह से ही मिलता है। ऐसे पैसे पीरों की बारगाह में जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मुश्किलात, कोई इंसान अपनी अक्ल से हल नहीं कर सकता। उसका हल अगर कहीं पर मिलता है तो बुजुर्गों की बारगाह से मिलता है, पीरों की बारगाह से मिलता है, सैयदों की बारगाह से मिलता है। लिहाजा अपने पीरो मुर्शिद के पास वो जाता है। जाने के बाद पीरो मुर्शिद से शिकायत करता है, पूरे हालात सुनाता है। पीरो मुर्शिद ने कहा एक तावीज देते हैं, और तावीज देने के बाद कहा यह तावीज रात को सोते वक्त अपने सिराने पर रख देना, रात को ख्वाब में जो बशारत होगी उससे पता चल जाएगा कि हालात क्या हुए हैं। रात को सोया, ख्वाब में तावीज रख करके सोया। सैयदना सिद्दीक अकबर, उस हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। वो पूरा वाकया पेश करता है तो सबकी जबान से कहता है, अरे भाई ये तो गौसे आजम की बात है, ये महबूबे सुबहानी की बात है, उनका बांधा हुआ तो वही छोड़ेंगे, उनका बांधा हुआ है वही छोड़ेंगे।
जाओ उनकी बारगाह में चले जाओ। मायूस हो गया, गौस पाक की बारगाह में कैसे जाना। दूसरे दिन तावीज रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, पूरा वाकया सुनाया। कहा हुजूर गौस पाक ने बांधा है। कहा ठीक है, गौस पाक का बांधा हुआ तो गौस पाक ही छोड़ेंगे, जाओ उनकी बारगाह में चले जाओ, वो रहम फरमाएंगे, तुम्हारे ऊपर रहम की नजर डाल देंगे। तीसरे दिन वो आता है हुजूर गौस पाक की बारगाह में, कदमों में झुक जाता है, कदमों में गिर जाता है। खलीफे वक्त है, बगदाद का शहंशाह है, आज एक दुर्वेश की चौखट पे आया है, दुर्वेश के कदम को चूमता है, माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने कपड़े की बुनियाद पर बहुत बड़ा हसद किया आपसे। बादशाह ने जब गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, हुजूर गौस पाक को रहम आ गया। आप मोकिलों को हुक्म देते हैं, वो अब शहजादे के साथ तमाम फौज को वहां पर हाजिर किया जाता है। जैसे ही हाजिर किया गया, एक तरफ बादशाह खड़ा है, हुजूर गौसे आजम खड़े हैं। जैसे ही वो बादशाह के लड़के की नजर शहजादे की पड़ती है, वो शहजादा तलवार निकाल करके अपने बाप की गर्दन को उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। और आज जैसे ही आगे बढ़ा, हुजूर गौस पाक ने रोका, ठहर जाओ। कहा आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो वो अपने बाप से कहता है, ए मेरे बाप, तुमने मुझे यहां पर क्यों तलब करवाया? हुजूर गौस पाक ने मुझे ऐसी जगह पर रखा था जहां पर रात शबे बारात की थी और दिन ईद का दिन था। मुझे वापस दुनिया में क्यों बुलाया? मुझे वापस ऐसी जगह पर क्यों बुलाया गया? आखिर में हुजूर गौस पाक ने कहा, बेटा अपना वालिद है, उसका एहतराम करना जरूरी है, उसकी इज्जत करना जरूरी है। लिहाजा बादशाह खुशी खुशी अपने घर अपने बेटे को लेकर के जाता है। तो इसीलिए आया था चोर। हुजूर गौस पाक कीमती कपड़ा, कीमती कुर्ते, कीमती चुग्गे, कीमती जुब्बे, कीमती ताज आपके घर में मौजूद थे। चोर इसीलिए आया था चोरी की नीयत से कि ये कीमती कपड़ा, कीमती लिबास मिल जाएगा, उसे कहीं दूसरे मुल्क में जाकर बेचूंगा, अच्छी खासी की रकम हो जाएगी। तो नीयत थी चोरी करने की। हुजूर गौस पाक के जितने भी कीमती कपड़े थे, जब्बा मुबारक था, ताज था, जितना भी चुग्गा था, उसको पोटली में बांध करके, गठरी में बांध करके अपने सर पर रखकर बाहर निकलने का इरादा करता है कि आंखें अंधी हो जाती है, आंखें चली जाती है, नाबीना हो जाता है। लिहाजा उसने सोचा ये मैंने गौस पाक की, जानता था हुजूर गौस पाक के मर्तबे को, वलियों के सरदार है, गौसे आजम है, फिर भी हिम्मत करके चोरी करने के लिए आया था। गठरी को वापस नीचे रख दिया, आंख वापस आ गई, लेकिन शैतान ने बहकाया। आंख जैसी वापस आई फिर हुआ, अरे इतनी मुश्किल से घुसा हूं, लिहाजा बगैर चोरी किए कैसे निकल जाऊं। वापस गठरी को उठाया और गठरी को उठा करके वापस सर पर रखा, फिर अंधा हो गया, आंखें चली गई, देख नहीं पाया। फिर वापस नीचे रखी गठरी को। 3 मरतबा ऐसा हुआ कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लिहाजा चोर ने क्या किया, हुजूर गौस पाक का जो बिस्तर था, पलंग मुबारक था, वहां उसके नीचे छुप गया कि कोई आ गया है, बंदा आ गया बाहर से। दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर गौस पाक ने दरवाजा खोला। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर गौस पाक से कहा, ए हुजूर गौस पाक। हुजूर गौस पाक ने कहा, रात को इतने वक्त, इतनी रात गई लंबी, रात के 2 बजे का वक्त क्यों तशरीफ लाए हो? कहा फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, आप अगर कहो तो किसी बाहर से मोमिन को पकड़ करके ले आऊं, आप निगाह डाल को कुतुब बना दो ताकि उसको उसी जगह पर मुकर्रर कर दिया जाए जहां पर कुतुब का इंतकाल हुआ है। आप कहो मैं बाहर से किसी को पकड़ कर लेता हूं। तो हुजूर गौस पाक मुस्कुराने लगे। कहा ए खिजर, रात के अंधेरे में कहां जाओगे, किसको ढूंढोगे? बेचारा हमारा मेहमान रात भर से चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, उसी को पकड़ करके ले आओ। उसी को पकड़ करके लाए, निगाह डालकर उसी को कुतुब बना देते हैं, उसी को कुतुब बनाते देते हैं। यहां तो निगाह उसे पिलाई जाती है, यहां तो निगाह पड़ती है, काम बन जाते हैं। यहां तो निगाह पड़ती है, चोर को अब्दाल बना दिया जाता है, कुतुब बना दिया जाता है। निगाह है वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में उसने चोरों को देखा, वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर की मिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। और सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है
جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ حضور غوث پاک کا نام شیطان کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر پہ دعوت پر پہنچنے والا وہ اللہ کا مقبول بندہ جسے محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی کہا جاتا ہے۔ ایک مرید آتا ہے دعوت دینے کے لیے، اتوار کو دوپہر کو ہمارے گھر پر تشریف لانا، آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا مرید آتا ہے، آپ اس کی بھی دعوت اسی وقت اسی دن قبول کر لیتے ہیں۔ 70 مرید آئے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کے جو خلیفہ تھے علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیرت میں ہیں، حضور غوث پاک ایک ہے، 70 لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب دعوت کا دن آیا تو علی بن حیتی نے کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک تو خانقاہ سے نکلے ہی نہیں کسی کے گھر پر جانے کے لیے، کسی کے گھر پر جانے کے لیے نکلے ہی نہیں۔ دوسرا دن ہوا، جو مرید دعوت دے کر گیا تھا، دوسرا خانقاہ میں سب آتے ہیں، چہرے پر خوشی ہے، علی بن حیتی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آج تو ہماری قسمت کا ستارہ چمک گیا، کل حضور غوث پاک ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ علی بن حیتی مسکرا رہے ہیں، یہ حضور غوث پاک تو خانقاہ سے گئے نہیں ہیں۔ دوسرا مرید آتا ہے، وہ بھی خوش، کیوں خوش ہو؟ کہا حضور غوث پاک کے قدم ہمارے گھر پر کل ہوئے۔ تیسرا مرید آتا ہے، سب نے یہی کہا، حضور غوث پاک ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ آخر بن علی بن حیتی سے رہا نہیں گیا، حضور غوث پاک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور غوث پاک میں نے تو دیکھا آپ خانقاہ سے باہر نکلے نہیں، سب کے گھر پر آپ نے دعوت کھائی، ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر سب کے گھر کیسے پہنچے؟ ہاتھ پکڑا علی بن حیتی کا، باہر نکالا، باہر نکال کر کے کہا سامنے کیا نظر آتا ہے؟ کہا درخت نظر آتا ہے۔ درخت کے اوپر کیا نظر آتا ہے؟ کہا پتے نظر آتے ہیں۔ پتے کے اوپر کیا نظر آتا ہے؟ کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حکم ہوتا ہے آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھول کر دیکھو پتے پر کیا نظر آتا ہے۔ علی بن حیتی فرماتے ہیں جب آنکھیں کھولی اور درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث اعظم نظر آتے ہیں۔ کہا جس طرح ہر پتے پر تمہیں غوث نظر آتا ہے تمہیں ہر گھر میں غوث پاک نظر آئیں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیلا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر غوث پاک کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے حضور غوث پاک کے ڈر کا جو کتا تھا وہ شیر سے نہیں ڈرتا تھا، شیر پر حملہ کر کے شیر کو ختم کر دیا تھا۔ وہ شیخ احمد جام ایک بزرگ تھے، اتنے پاورفل بزرگ تھے کہ شیر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ شیر کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کرنے والے شیخ احمد جام جہاں کسی گاؤں میں جاتے اس ولی کی ولایت کو دیکھنے کے لیے، جو گاؤں میں جو ولی ہوتا پیغام بھیجتے شیخ احمد جام آیا ہے لہذا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور اس کے جو سواری ہے شیر اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا۔ اور اگر کوئی ولی نہ کر پاتا تو اس سے ولایت چھین لیتے۔ اب پتا چلا کہ بغداد میں بھی ایک ولی ہے جس کا نام سید شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ شیخ احمد جام کو نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، ولیوں کے سردار کے پاس جا رہا ہوں، معلوم نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے ان کو بھی آزمایا جائے گا ورنہ ان کی بھی ولایت چھین لی جائے گی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ابھی بغداد کی حدود میں داخل ہوئے، قیام کر دیا، اپنے خادم کو بھیجا جاؤ حضور غوث پاک کے پاس۔ کہا شیخ احمد جام تشریف لائے ہیں لہذا اس کی دعوت کا انتظام کیا جائے، اور اس کی جو سواری ہے شیر کے لیے بھی انتظام کیا جائے، اور کوئی جانور کو شیر کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ وہ بھی دعوت آپ کی نوش کر لے۔ لہذا خادم پیغام لے کر پہنچتا ہے، سب مسکرانے لگتے ہیں پیغام سننے کے بعد، لیکن حضور غوث پاک کہتے ٹھیک ہے بھائی شیخ احمد جام کی دعوت کر لی جائے، ان کے لیے بھی کھانا بھیج دیا جائے، ان کی سواری کے لیے بھی جاؤ تبیلے میں سے ایک بھینس کو نکال کر کے وہ بھی ساتھ میں کر دو، گائے کو نکال کر کے وہ بھی ساتھ میں کر دو تاکہ سوا شیر کی بھی خوراک ہو جائے، اس کی بھی دعوت ہو جائے۔ لہذا خادم جو ہے گائے کو لے کر کے تبیلے میں سے نکلتا ہے شیر کی خوراک دینے کے لیے۔
تو हुजूर गोश्त पाक की चौखट के ऊपर एक दुबला पतला कुत्ता रहता था जो ध्यान रखता था खानका का। दुबला पतला कुत्ता था। जब खादिम गाय को लेकर के निकला शेख अहमद जाम के पास जाने के लिए, तो कुत्ता भी आगे हो गया, कुत्ता भी साथ में चलने लगा। शेख अहमद जाम ने देखा कि हुजूर गोश्त पाक का खादिम गाय लेकर के आया है मेरी सवारी के लिए, लिहाजा शेर से कहा जाओ गोश्त पाक ने तुम्हारी दावत के लिए गाय भेजी है, हमला करो और अपने खुराक है उसकी दावत नोश करो। शेर आगे बढ़ा, जैसे ही गाय की तरफ आगे बढ़ा, हुजूर गोश्त पाक के बारगाह का वो दुबला पतला कुत्ता वो गाय के आगे आ गया। शेर ने उसे हटाने की कोशिश की और उस पर हमला करने का इरादा किया कुत्ते के ऊपर, तो कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि शेख अहमद जाम के शेर को चीर फाड़ करके खत्म कर दिया। ये किसके पास आया है? जब ये मंजर देखा तो शेख अहमद जाम ने कहा कि ये तो मैं किसके दर पर आया हूं, लिहाजा जाकर के माफी तलब की। इसलिए आला हजरत ने कहा है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हुजूर गौसे आजम महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना गौसे आजम जिलानी, अल्लाह वाले जो होते हैं ना वो किसी से नहीं डरते। अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते, बल्कि हर चीज अल्लाह वालों से डरती हुई नजर आती है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, इन्हें किसी चीज का गम नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और अल्लाह वाले कौन है? जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वे की जिंदगी इख्तियार की। अल्लाह वाला गुनहगार नहीं हो सकता, अल्लाह वाला बेनमाजी नहीं हो सकता, अल्लाह वाला बे रोजेदार नहीं हो सकता, अल्लाह वाला शराबी नहीं हो सकता, अल्लाह वाला जुआरी नहीं हो सकता। अल्लाह वाला वही होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करता हुआ नजर आता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है कि करामत की दो किस्में हैं, एक है करामत कस्बी और एक है करामत वहबी। करामत कस्बी किसको कहते हैं? हवा में उड़ना, पानी के ऊपर चलना, हजारों मील की मसाफत को चंद मिनटों में पूरा कर देना, इसको कहते हैं करामत कस्बी। और करामत वहबी वक्त पर नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना, अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत करना, यह भी करामत है, इसको कहते हैं करामत वहबी। और फिर आला हजरत फरमाते हैं कि करामत कस्बी है वो आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन करामत वहबी है अल्लाह के खास बंदों का शेवा है, वो अल्लाह के खास बंदे ही कर सकते हैं। तो पानी पर चलने का नाम करामत नहीं है, हवा में उड़ने का नाम करामत नहीं है। अगर पानी पर चलना और हवा में उड़ना कोई करामत होती और अल्लाह के नेक बंदों की पहचान होती, तो गरीब नवाज की बारगाह में वो जयपाल जोगी जादू के जरिए से उड़ता हुआ नजर आया था, उड़ता हुआ नजर आया। तो क्या जयपाल जोगी अल्लाह का वली बन गया? जादू के जरिए, शहर के जरिए पानी पर भी चल सकता है इंसान, हवा में भी उड़ सकता है, हजारों मील की मसाफत भी तय कर सकता है, तो इसको करामत कहते हैं। लेकिन यह करामत करने वाला अगर 5 वक्त का नमाजी है, रोजेदार है, शरीयत का पाबंद है, तो यह करामत है। लेकिन जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो फासिक मौलिन है, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, शरीयत के खिलाफ काम करता है, और अगर ऐसी करामतें दिखा रहा है, तो यह करामत नहीं बल्कि जादू है, शोभदाबाजी है। लिहाजा ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आज हमारे माशरे, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का माहौल यह है कि ऐसे अल्लाह वालों की, ऐसे बुजुर्गों की सोबत छोड़ करके ऐसे ऐसे लोगों के पास हमारी माँ बहनी भी जाती हुई नजर आती है, घर के मामलात के लिए, घर में फितना फसाद के लिए, कुछ न कुछ ऐसी ऐसी चीजें जिसे तहारत करना नहीं आता, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, ऐसों के पास जाकर अपनी मुश्किलात पेश करती हैं। हजारों रुपया ऐसे शोबदाबाज और फरेब आदमी उनके पास ऐंठ लेते हैं, लेकिन हमारे माँ बहनों को इसकी तमीज नहीं है। याद रखो, ये ईमान की कमजोरी है, तुम्हारा ईमान कमजोर है, वरना ऐसे लोगों के पास जाने से आपकी तकलीफ कैसे दूर होगी? अगर तकलीफ को दूर करना चाहते हो, अगर मुश्किलात को आसान करना चाहते हो, तो अल्लाह की बारगाह में झुको,
اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارو تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی شاندار ہوگی، تمہاری آخرت کی زندگی بھی شاندار ہوگی۔ اللہ کے آگے جھکو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں جگا دو، عشق محمد سے اپنے دل کو آباد کرو۔ عشق محمد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے دل کو آباد کرتی ہے اور تمہارے دل سے اندھیرے کو نکال کر کے نور مصطفیٰ کو اگر تمہارے دل میں جگا دی تو آپ کی دنیا بھی شاندار ہے، آپ کی آخرت بھی شاندار ہے۔ آج شادی کے موقع پر، شادی کی محفل، شادی کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہے۔ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہاں پر ولیوں کا ذکر ہوتا ہے سمجھو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور جہاں پر نبیوں کا ذکر ہوتا ہے سمجھو خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو یہ ذکر کی محفل، اللہ رسول کی باتیں، یہ شادیوں میں، یہ خوشی کے موقع پر سجانا، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، نعمت والی چیز ہے۔ اس سے شادی جو ہے وہ خانہ آبادی بن جاتی ہے۔ نکاح اسلام میں عبادت ہے، کبھی تو فرض ہے اور اکثر سنت، اور امام احمد کی روایت سے نکاح واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ دوسرا فرمان نبی ہے جب بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ تو نکاح کے لیے لڑکے والوں کو چاہیے، لڑکی والوں کو چاہیے، لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو، لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرو تو سب سے پہلے اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھو، اس کے حسن پر نظر نہ ڈالو، بلکہ دینداری کی بنیاد پر لڑکا بھی تلاش کرو، لڑکی بھی تلاش کرو۔ یہ حسن فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ حسن جو ہے خوبصورتی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر آپ نے نکاح کی، اگر خوبصورتی کی بنیاد پر آپ نے نکاح کی، تو جب خوبصورتی ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، بیوی سے آپ کی محبت بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا دینداری کی بنا پر نکاح کیا جائے، حسن کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ لمبے لمبے بال، یہ خوبصورت گال، یہ چاندی جیسی آنکھیں، ہیرے جیسی آنکھیں ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جوانی ڈھلتی ہوئی چیز ہے۔ جب بیوی سے نکاح کرو، بیوی شوہر سے نکاح کرے تو حسن اور خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح نہ کرے، بلکہ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرے، اس کے اخلاق دیکھ کر کے نکاح کرے، اس کی سیرت دیکھ کر کے نکاح کرے۔ اس طریقے سے اگر نکاح کیا تو ہمیشہ ہمیشہ محبت رہے گی، چاہے 60 سال کا گھر سنسار ہو، چاہے 40 سال کا گھر سنسار ہو، چاہے 30 سال کا گھر سنسار ہو، وہ گھر سنسار ہمیشہ آباد رہے گا، اور میاں بیوی سے محبت کرتی ہوئی نظر آئے گی، بیوی میاں سے محبت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ کا نام ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک کنیز تھی، آپ کے گھر میں کام والی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بال سنبل کی طرح تھے، گال سونے کی طرح تھے، آنکھیں جو تھی چاندی کی طرح تھی، بڑی خوبصورت و جمیل تھی۔ حضرت نے اپنے ایک مرید سے کہا، نوجوان مرید سے، جاؤ یہ فلاں سامان ہے میرے گھر پر دے کر کے آؤ۔ وہ بندہ نوجوان مرید جب وہ سامان لے کر کے حضرت بابا فرید کے گھر پہنچتا ہے، اتفاق سے وہ سامان لینے کے لیے وہ کنیز نکلتی ہے، کام والی نکلتی ہے۔ جب کنیز باہر نکلی، سامان لے لیا، اور وہ نوجوان بابا فرید کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے بال کو دیکھ کر نوجوان فرفتہ ہو گیا۔ گھر میں جاتا ہے، چین اڑ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ 2 دن 3 دن کے بعد حضرت نے کہا کے لیے، اس کے بعد کئی روز سے وہ نوجوان نظر نہیں آتا، بات کیا ہے؟ لہذا اس کو بلایا جاتا ہے۔ خادم کہتا ہے کہ وہ آپ کی کنیز پر فدا ہو گیا ہے، آپ کی کنیز کو دیکھ کر کے عاشق ہو گیا ہے، لہذا بے چین ہو گیا ہے، دن بھر روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ اس نوجوان کو بابا فرید کے گھر بلایا جاتا ہے۔
بابا فرید کے سامنے اس نوجوان کو پیش کیا جاتا ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں آپ کی کنیز کے اوپر فدا ہو چکا ہوں. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، اس کے بال کو دیکھ کر کے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کے، اس کے گورے پن کو دیکھ کر کے میں اس پر فدا ہو چکا ہوں. لہذا دن رات مجھے چین نہیں ہے، میں بے چین ہو گیا ہوں. حضرت نے کہا اس طریقے سے محبت ہے وہ ناجائز محبت ہے. اگر تم میری کنیز کے اوپر فدا ہو، لہذا ایک کام کرتے ہیں، اگر تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے تو کیا مشکل کام ہے؟ کہا نہیں حضرت میں تو خوش ہوں اگر میرا نکاح آپ کی کنیز سے ہو جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کنیز کو بلایا جاتا ہے. نوجوان سے بابا فرید کہتے ہیں یہ کنیز کو دیکھ لو، یہی ہے کنیز، اس سے ہی تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اس سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی خوبصورتی، اس کے حسن پر فدا ہوں، لہذا اس کے ساتھ ہی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لہذا بابا فرید نے کہا ٹھیک ہے، آج سے 1 ہفتے کے بعد، آج سے 10 دن کے بعد تمہارا نکاح اس کنیز سے کر دیا جائے گا. جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاؤ. خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے، آپ کی کنیز کو لوز موشن کی دوا دی جاتی ہے، جلاب کی دوا دے دی جاتی ہے. لہذا جیسے ہی دوا دی جاتی ہے، وہ کنیز ہے وہ لوز موشن یعنی جلاب کرنے لگتی ہے. دن میں 8 جلاب، 10 جلاب کرنے کی دوا دی جاتی ہے. دن بھر وہ پاخانہ نکال لیتی ہے. بابا فرید کہتے ہیں کہ جتنا بھی پاخانہ نکلے اس کو ایک مٹکی میں بند کر کے رکھا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. لہذا دن بھر میں جتنے بھی پاخانہ ہوتا اسے ایک مٹکی میں جمع کر دیا جاتا. لہذا دوسرا دن ہوا، پھر جلاب کی دوا دی گئی. پورا دن وہ جلاب کرتی رہتی ہے، پورا دن پاخانہ جاتی رہتی ہے. تیسرے دن بھی یہی معاملہ، چوتھے دن بھی یہی معاملہ. ذرا سوچو 10 دن تک اگر کسی کو لوز موشن ہو جائے اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کنیز کی حالت بگڑ گئی. اس کے گال ہے وہ اندر چلے گئے، آنکھیں باہر نکل گئی، جسم ہے وہ کانپنے لگا، جسم سے موٹا پن ختم ہو گیا، اس کی خوبصورتی زائل ہونے لگی، اس کی خوبصورتی بگڑنے لگی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنے حسن والی تھی، یہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی موٹی تھی، اس کے ہاتھ اتنے گورے تھے. حالت خراب ہو جاتی ہے. 10 دن ہوتے ہیں. 10 دن کے بعد وہ نوجوان آتا ہے نکاح کرنے کے لیے. جب نکاح کے لیے آیا اس سے پوچھا گیا تم نکاح کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور نکاح کے لیے آیا ہوں. آپ نے کہا 10 دن کے بعد اس کنیز سے نکاح کر دیا جائے گا. کہا اچھا وہ کنیز کو لے کر کے آؤ. جیسے ہی ہاتھ پکڑ کر کے، کمزور بیچاری چل نہیں سکتی تھی اپنے پاؤں پر، وہ کنیز کو لا کر کے بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کہا اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے. وہ نوجوان بول پڑتا ہے ارے بابا آپ اللہ کے ولی ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہو، یہ کنیز کے ساتھ میرا نکاح نہیں طے ہوا. جس سے نکاح طے ہوا تھا اس کے تو گال بڑے بڑے تھے، وہ تو روپ کا انبار تھی، اس کی آنکھیں تو ہیرے جیسی تھی، اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے، یہ اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں. کہا تمہیں معلوم نہیں یہی ہے وہی کنیز ہے جس کے اوپر تم فدا تھے؟ تو کہا اس کا حسن کہاں چلا گیا، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ کہا اس کی خوبصورتی اور حسن سے تم کو پیار ہے، اس سے پیار نہیں تھا، اس کے حسن سے پیار تھا، اس کی خوبصورتی سے پیار تھا. کہا ہاں میں تو اس کو دیکھتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی کنیز ہے جس کے اوپر میں فدا ہوا تھا. اے بابا فرید اس کی حالت ایسے کیسی ہو گئی، اس کا حسن اور خوبصورتی کہاں چلا گیا؟ کہا اچھا تم اس کے حسن اور خوبصورتی پر فدا تھے، جاؤ وہ مٹکا لے کر کے آؤ. اور مٹکا پیش کیا جاتا ہے. نوجوان سے کہا جاتا ہے اسی مٹکے کے اندر اس کا حسن ہے، اسی مٹکے کے اندر اس کی خوبصورتی ہے، اسی مٹکے کے اندر اس کی سنبل کے جیسے بال کی خوشبو ہے. جاؤ. وہ مٹکا جب کھولتا ہے بدبو سے بے چین ہو جاتا ہے. کہا یہ تو بدبی ہے. کہا یہ حسن کا حال یہی ہے، یہ حسن میں خوبصورتی نہیں ہے، بدبو ہے. اگر تم دینداری اور خوب پرہیزگاری دیکھتے، اگر سیرت دیکھتے تو تمہیں یہ حال نہیں ہوتا. لہذا وہ کہتا ہے حضرت مجھے ایسے حسن کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی تلاش بیٹی کے لیے لڑکا دیکھو حسن کی بنیاد پر نہیں، لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرو حسن کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیرت اور دینداری کی بنیاد پر دیکھو. یہ ڈھل جانے والی چیز ہے، یہ مٹ جانے والی چیز ہے، یہ تباہ و برباد ہونے والی چیز ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو قادری سلسلے میں چاروں
طریقت کے سلسلے میں حضرت حسن بصری تک جو آخر میں پہنچا جاتا ہے مولا کائنات کے بعد، مولا کائنات کے خلیفہ حسن بصری تھے۔ حسن بصری کے علم کا عالم یہ تھا، مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بصرہ میں اگر کسی کو تقریر کرنے کا حق ہے تو حضرت امام حسن بصری کو حق ہے۔ حضرت حسن بصری نے اپنی پہلی نکاح کا پیغام دیا تھا، کیسی عورت کو پیغام دیا تھا؟ جو قد میں ناٹی تھی، جو سانولی تھی، خوبصورت نہیں تھی بلکہ بالکل مڈل کی تھی، ایسی حضرت رابعہ بصری کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت حسن بصری خوبصورت تھے، 6 فٹ کی ہائٹ تھی، بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن نکاح کا پیغام دیکھا، خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، لمبائی کی بنیاد پر نہیں، گورے پن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ناٹے سے حضرت رابعہ بصری جو سانولے رنگ کے تھے ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ نکاح کا پیغام دینے کے لیے پہنچتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے گھر پر، پردے کے اندر سے کہتے ہیں، اے رابعہ، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ازدواجی زندگی جینا چاہتا ہوں، اے رابعہ تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ حضرت رابعہ بصری نے پردے کے اندر سے جواب دیا، اے حسن بصری، میرے 3 سوال کا اگر جواب دو گی تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ 3 سوال کا جواب دو۔ کہا پوچھو۔ بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، اماموں کے امام حضرت حسن بصری کو رابعہ بصری 3 سوال کرتی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ رابعہ کہتی ہے، اے امام حسن بصری، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا یا جہنم میں ڈالے گا؟ جنت عطا کرے گا یا جہنم میں ڈالے گا؟ حضرت امام حسن بصری نے کہا، وہ تو مجھے خود کو میرا بھی پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، تم کو یہ سوال کا جواب میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال ہے کہ میدان محشر میں میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگے؟ حسن بصری نے کہا یہ سوال کا جواب میں تم کو نہیں دے سکتا۔ کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا جب میں پل صراط سے گزروں گی تو پل صراط کو پار آسانی سے کر جاؤں گی یا پھر پل صراط سے نیچے گر جاؤں گی؟ کہا یہ سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پل صراط، اور جس کے نیچے جہنم ہے، اور جس کا رستہ پل صراط کا رستہ 70,000 سال کا رستہ ہے، اس کو پار کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جو رسول پاک کے غلام ہوں گے، جس کے دل میں عشق محمد ہوگا، جو سیدوں کے، پیروں کے، ولیوں کے جو غلام ہوں گے، وہ بجلی کی رفتار کی طرح پل صراط پار کر جائیں گے۔ حضرت جبرائیل بھی اس کو پل صراط پار کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں گے۔ اور قربان جاؤ میری ماں اور بہنوں، سن لو، ماں فاطمہ خاتون جنت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جب پل صراط سے گزرنے والی ہوگی تو ندا دینے والا ندا دے گا، اے میدان محشر کے لوگوں، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا کر کے نگاہ کو نیچی کر لو، رسول پاک کی چہیتی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی۔ میری ماں اور بہنوں، ماں فاطمہ خاتون جنت کی سیرت پڑھو، جن کے بال مبارک کو بھی کسی نے دیکھا نہیں، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ سورج کی روشنی نے اور سورج نے بھی ماں فاطمہ خاتون جنت کے بال مبارک کو نہیں دیکھا کبھی۔ اتنا پردہ، اتنا اہتمام ماں فاطمہ خاتون جنت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا حال تھا کہ میدان محشر میں ان کی شان ہوگی کہ پل صراط سے گزرتے وقت ندا دینے والا کہا اللہ کے رسول کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ جب تم کو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی جہنم میں جاؤں گی، جب تم کو یہ نہیں معلوم کہ میدان محشر میں میرے اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگی یا بائیں ہاتھ میں، جب تم کو یہ نہیں معلوم کہ میرا پل صراط سے گزار آسانی سے ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے میری زندگی کو کیوں برباد کروں؟ اس سے بہتر ہے میں اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں تاکہ میں جنت میں بھی جا سکوں، پل صراط بھی آسانی سے گزر سکوں، اور میدان محشر میں میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں۔ تو خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر میری ماں اور بہنوں، بہووں کو نہ تلاش کرو بلکہ دینداری کی بنیاد پر تلاش کرو۔ لڑکا بھی دیکھو، لڑکی کے لیے خوبصورت تو ہونا ضروری ہے، لیکن خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو، دیندار بھی ہو، اور لڑکی تلاش کرو تو دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو فتنہ، فساد،
اس کی وجہ یہی ہے کہ خوبصورت لڑکی کو تلاش کرنے میں ہم نہ اس کی دینداری پر نظر پڑتی ہے، نہ وہ اسلام کی چہیتی ہے کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حسنہ پر عمل کرتی ہے کہ نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ جس بنیاد پر وہ آنے کے بعد نہ شوہر کے باپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ شوہر کی ماں کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے گھر میں ایک فساد ہوتا ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اگر وہ دیندار ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی ہوتی تو یقیناً وہ شوہر کے باپ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتی، شوہر کی ماں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتی، اس لیے کہ شوہر کا باپ ماں کا درجہ، شوہر کی ماں وہ ماں کے درجے میں ہیں، شوہر کا باپ باپ کے درجے میں ہیں۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو راضی رکھنے کے لیے اس کی ماں کی بھی خدمت کی جائے، اس کے باپ کی بھی خدمت کی جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ادا کیا جائے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یونس بھائی حاجی ستار بھائی کی صاحبزادی کا جو نکاح ہونے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں محبت عطا فرمائے، رشتہ داروں میں محبت عطا فرمائے، رشتہ داروں میں الفت عطا فرمائے، اور اسلامی زندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے دنیاوی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بولیں گے؟